السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل فن ورڈ۔ دنیا کی مہنگی ترین پارٹی۔ آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر شاید آپ بھی حیران زدہ رہ جائیں، جیسے مجھے یہ سب پہلی مرتبہ جان کے ہوا تھا۔ ایران ایک غریب اور ترقی پذیر ملک ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی 1960 عدم استحکام اور انارکی کا بھی شکار تھا، جہاں پانی، تعلیم اور طبی سہولیات کا سخت فقدان تھا۔ ان دنوں سربراہ مملکت مشہور امر رضا شاہ پہلوی تھا، جو کہ پہلوی سلطنت کا آخری بادشاہ تھا۔ رضا شاہ ایک لبرل، ترقی پسند اور مغربی کلچر کا دلدار شخص تھا، جو کہ ایران کو دنیا کے ترقی یافتہ اور خوشحال مغربی ممالک کی صف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنے اس ویژن اور کاوش کے سلسلے میں شاہ پوری دنیا کی حکومتوں کی توجہ اور سپورٹ کا خواہاں تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ اپنے اس انقلابی ویژن کو آخر پوری دنیا کی حکومتوں کی نظروں میں کیسے لائے، تاکہ دنیا نہ صرف اس منصوبے سے من و عن آگاہ ہو جائے بلکہ خوشی خوشی شاہ کے سپورٹ کرنے پر بھی راضی ہو جائے۔ اس سلسلے میں شاہ کے پاس ایک پلان تھا، جس کے مطابق وہ سلطنت فارس کے قیام کی 25ویں سالگرہ پر ایک ایسی شاندار بین الاقوامی پارٹی کا انتظام کر کے پوری دنیا کے صدر، وزیر اعظم اور دیگر صاحبان مملکت کو مدعو کرنا چاہتا تھا، تاکہ پوری دنیا دیکھے ایسی پارٹی آج تک نہ کسی نے دیکھی ہو اور نہ سنی ہو۔ سائرس اعظم کے ہاتھوں سلطنت فارس کے قیام کو 1971 میں پورے 2500 سال مکمل ہو رہے تھے، اور شاہ نے یہ پارٹی اس موقع پر منعقدہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اس قدر بڑے پیمانے کی اور اتنی شاندار تقریب کہاں پر منعقد کی جائے۔ اس وقت ایران میں کوئی ایسا بڑا اور شاندار ہوٹل یا کوئی ایونٹ ہال نہ تھا کہ جو اس لیول کی تقریب کے شان ہوتا۔ چنانچہ کئی آپشنز پر غور کرنے کے بعد شاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پارٹی صحرائے شیراز کے بیچوں بیچ واقع قدیم سلطنت فارس کے شہر پرسیپلس کے متروک شدہ گنڈرات کے قریب ایک مصنوعی شہر قائم کر کے وہاں پر منعقد کی جائے گی۔ پرسیپلس ایک انتہائی دور دراز کا بے آب و گیا ریگستان ہے، جہاں موسم دن کو شدید گرم یعنی 40 ڈگری تک، رات کو شدید سرد 0 ڈگری سے بھی نیچے، نہ وہاں تک آنے جانے کا کوئی راستہ، نہ وہاں بجلی، نہ پانی، اور یہ علاقہ سانپوں، بچھو اور زہریلے ریگستانی جانوروں سے اٹا پڑا تھا، اور شاہ اس مقام پر ایک 3 روزہ بین الاقوامی تقریب منعقد کرنا چاہتا تھا، پر شاہ کا حکم تو بادشاہ کا حکم تھا۔ چنانچہ اس صحرا کے بیچوں بیچ ایک مصنوعی شہر کی تعمیر کے ناقابل یقین حد تک حیران کن منصوبے پر کام 1969 میں ہی شروع ہو گیا۔ جنگل میں منگل۔ سب سے پہلے پرسیپلس کے کھنڈرات کے 30 مربع پر جہازوں کے ذریعے زہریلے سپرے کیا گیا، جس کے بعد اس سارے علاقے سے ایک ٹرک کے برابر سانپوں، بچھو اور دیگر جانوروں کی لاشیں اٹھا کر وہاں سے ہٹائی گئی۔ اس کے بعد قریب ترین شہر شیراز سے پرسیپلس تک ایک ہائی وے کی تعمیر پر کام شروع کر دیا گیا، جس کے ذریعے سبھی مہمانوں کو تقریب کے مقام تک پہنچایا جانا تھا۔ ساتھ ہی شیراز میں ایک نئے ہوائی اڈے کی تعمیر پر بھی کام شروع کر دیا، جہاں نہ صرف مہمانوں کے طیارے نے اترنا تھا بلکہ مصنوعی شہر کی تعمیر و تزئین کے لیے سارا ساز و سامان بھی اسی ایئر فیلڈ کے ذریعے پہنچا کر یہاں سے گاڑیوں کے ذریعے پرسیپلس تک پہنچایا جانا تھا۔ شیراز تا پرسیپلس ہائی وے پر دونوں اطراف درخت لگائے گئے اور بڑی تعداد میں لائٹنگ کی گئی۔ اتنا ہی نہیں، شاہ حکومت نے شیراز میں 2 نئے 5 اسٹار ہوٹلز بنام کروش اور دیوروش تعمیر کروائے۔ 300 کمرے پر مشتمل ان ہوٹلز میں اصل مہمانوں کے ساتھ آئے کم اہم افراد کو ٹھہرایا جانا تھا۔ باغات اور پرندے۔ پرسیپلس کی بنجر اور بے آب و گیا زمین کو ایک خوبصورت تو سرسبز قطع زمین میں بدل دینے کے لیے شاہ نے بھاری مقدار میں گھاس کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک سے 15,000 خوبصورت درخت اور تقریباً 20,000 پھولدار پودے بالخصوص گلاب منگوائے، تاکہ ان کی مدد سے پرسیپلس کو ایک جنت عارضی میں بدلا جا سکے۔ اور اس کام کی ذمہ داری شاہ نے برسلز، فرانس کی ایک مشہور فلورسٹ جارج ٹروفو کے اس مصنوعی سبزوسار کو سجانے کے لیے شاہ نے یورپ سے 50,000 سریلے پرندوں جیسی کنیر اور 20,000 چڑیاں منگوائی،
اور انہیں اس مقام پر چھوڑ دیا گیا۔ سب پرندے پارٹی کے بعد چند دنوں میں ہی پانی کی کمی اور گرمی کے باعث مر گئے اور اس سبزوسار کے لیے بھاری مقدار میں پانی کی بھی ضرورت تھی، جسے روزانہ شیراز سے سینکڑوں واٹر ٹینکرز کی مدد سے پرسیپولس پہنچایا جاتا تھا۔ تو دوستو، جس کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کرے، سبسکرائب کرے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ شکریہ۔